اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگ کہ اس کے سوا کوئی مددگار نہیں، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اس کے سوا کوئی بیڑے پار کرنے والا نہیں، اس کے سوا کوئی بیماریاں دور کرنے والا نہیں، اس کے سوا کوئی مرادیں پوری کرنے والا نہیں۔ جب مانگنا ہو تو اسی سے مانگ، جب رونا ہو تو اسی کے در پہ آنسو بہا، جب دامن پھیلانا ہو تو اسی کے در پہ دامن پھیلا۔ وعدہ پورا کرنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور جزاک اللہ، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اللہ کے حضور اشک بہائے، اسی کو دل کی بات سنائی۔ الہ العالمین منافقین نے میرے خلاف جھوٹے الزامات عائد کیے ہیں، میری کردار کشی کی مہم چلا رکھی ہے۔ اگرچہ یہ بات نئی تو نہیں، مجھ سے پہلے بھی معصوموں کے خلاف یہ پراپگنڈا ہوتا رہا، لیکن جب موسیٰ پر الزام لگا تو نے ان کی برات کا اہتمام کیا، جب یوسف پر الزام لگا تو نے ان کی برات کا بھی اہتمام کیا، جب مریم پر الزام لگا تو نے ان کی برات کا بھی اہتمام کیا۔ میرے معبود، آج تیرے محبوب کی عائشہ اشک بار آئی ہے اور یہ فیصلہ کر کے آئی ہوں، جب تک میری برات کا اہتمام نہیں ہوگا تیرے در سے سر نہیں اٹھاؤں گی، سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گی، کسی اور کے در پہ نہیں جاؤں گی، تجھ سے ہی مدد مانگتی ہوں، تجھ سے ہی درد دل کہتی ہوں۔ رو رہی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کس کے آگے؟ اسی کے آگے رویا کرو، اسی کے آگے اشک بہایا کرو، اسی کے حضور دامن پھیلایا کرو، ساری امیدیں اسی سے وابستہ کیا کرو کہ اس کے سوا دامن بھرنے والا کوئی نہیں، دامن خالی کرنے والے بہت، بھرنے والا کون؟ دامن خالی کرنے والے بہت۔ بیٹھے ہوئے ہیں فنکار، جھنڈیاں لہرا رہی ہیں، زلفیں جا رہی ہیں، چادریں اوڑھی ہوئی، قبریں سجائی ہوئی، جھنڈیاں لہرائی ہوئی، چادر اوڑھے ہوئے بیٹھے ہیں، جیسے آسمان سے اتری ہوئی چیز ہو گئی، اور سادہ لو انسانوں سے کہتے ہیں کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے، لیکن اس کے در رحمت سے صدا آتی ہے کچھ نہ لے کے آؤ، سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ، دامن بھر کے جاؤ۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ دنیا والوں سے مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں، نہ مانگا جائے تو خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ داتا وہ ہے کہ یہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہاں مفسرین نے لکھا ہے عبادتی سے مراد ہے جو مجھے پکارنے میں گریز کرتے ہیں، کیونکہ پکارنا عبادت ہے،
پکارنا پیرا مدد کر، شرک کی تس، کہ کی تس شرک کی تس، کیونکہ پکار عبادت ہے، پکار قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، ادعونی ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یقیناً وہ لوگ جو مجھے پکارنے میں گریز کرتے ہیں، مجھ سے مانگنے میں گریز کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل ہو کر منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا انہیں۔ تو کسے پکارا جائے مشکلات میں؟ قادر کو یا عبد القادر کو؟ ذرا حرارت فضا میں تحلیل کر دو، ہاں ذرا حرارتیں، یہ گرمی فضاؤں میں تحلیل کر دو، اور پھر اللہ سے دعا کرو کہ یہ فضائیں پھیل جائیں اور بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ مشکلات میں کام آنے والا کون؟ روشن ضمیر نے کہا نہ مجھو از غیر حق یاری، کہ لا فتح الا ہو، یقین دانم دری عالم، کہ لا مسجود الا ہو، ولا معبود فی الکونین لا موجود الا ہو۔ کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن میرا تو ایمان ہے کہ اس کے سوا پوری کائنات میں کوئی مسجود نہیں، اس کے سوا پوری کائنات میں کوئی مسجود، نبی مسجود، رسول مسجود، تو پھر کاما والی سرکار کیسے مسجود ہو گئی؟ سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر فکر انسانی کو متوجہ کیا گیا ہے کہ نیاز مندیاں، اپنی جبین کی نیاز مندیاں اللہ کے لیے وقف کرنی ہوں گی۔ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں پر، نصرانیوں پر اللہ کی لعنت۔ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ نبی کی شان زیادہ ہوتی ہے یا ولی کی؟ نبی کی شان زیادہ ہے نا ولی سے۔ جو نبیوں کی قبروں کا سجدہ کرے ان پر تو اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے، اور جو ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لے ان پر، ہاں جزاک اللہ، یہی بات ہے، یہ عاشق بنے پھرتے ہیں۔ نبیوں اور رسولوں کی قبروں پر سجدہ کرنے والے ملعون، تو ولیوں کی قبروں پر سجدہ کرنے والے ڈبل ملعون۔ ڈبل ملعون نا؟ ڈب، اچھا ٹریبل۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے حقیقی مسجود کون؟ ہر جگہ موجود کون؟ معبود کون؟ کارساز و دستگیر کون؟ حاجت روا و مشکل کشا کون؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آنسو بہائے ہیں اللہ کے در پر، درد دل سنایا ہے علیم بذات الصدور کو۔ سورہ نور آئی، قلب رسول پر وحی کی صداقت چمکی، فرمایا الخبیثات
للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم. پاک باز بیویاں پاک باز شوہروں کے لیے، گندی بیویاں گندے شوہروں کے لیے، پاک باز شوہر پاک باز بیویوں کے لیے، گندے شوہر گندی بیویوں کے لیے قرآن ہے. آپ سمجھے کہ نہیں؟ قرآن اور کلام فطرت ہے یہ. اگر اپنی بیوی کو پاک دامن رکھنا چاہتے ہو تو خود بھی پاک دامن رہا کرو، لیکن اگر تم تاڑ جھانک کرو گے تو ادھر بھی سلسلہ شروع ہو جائے گا، تمہیں معلوم ہو یا نہ ہو. سمجھے ہو کہ نہیں؟ کلام فطرت ہے نا قرآن کریم. قرآن کریم تو راز کی باتیں کہتا ہے، کلام فطرت ہے. فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. ناپاک بیویاں ناپاک شوہروں کے لیے، ناپاک شوہر ناپاک بیویوں کے لیے. طے ہو گیا. والطیبات للطیبین. پاک باز بیویاں پاک باز شوہروں کے لیے، والطیبون للطیبات، اور پاک باز شوہر پاک باز بیویوں کے لیے. رب العالمین نے جرا کے لہجے میں سیدہ عائشہ کی وکالت کرتے ہوئے واضح کیا. جس نے اس عفیفہ کے کردار کو سمجھنا ہو، عائشہ کی عظمت کو سمجھنا ہو، وہ عائشہ کے شوہر کی عصمت کا نظارہ کرے. جس کا شوہر محمد معصوم، وہ بیوی کیسے نہ محفوظ. محمد معصوم ہے، عائشہ محفوظ ہے. جرا کے انداز میں رب العالمین نے برات کی. اولئک مبرؤون مما یقولون. میں اعلان کرتا ہوں کہ پیغمبر کی آبرو بے داغ ہے، نبی کی آبرو کا دامن پاک ہے. آپ میرے لیے اور میں آپ کے لیے. باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ. ای درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ. او خطا کار اگر 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ بیٹھائے، نبھا نہیں سکا تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں. ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے اشک بہا کے دیکھ، میرے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ. تیرے آنے میں دیر ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی. نعرہ تکبیر، ختم نبوت، شان صحابہ، علماء دیوبند، حضرت مولانا شاہ عبد المجید ندیم شاہ صاحب. حدیث قدسی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کی ہے. میرا رب کہتا ہے جب کوئی بوڑھا گناہگار شرمندہ ہو کر میرے در پہ آئے، وہ بوڑھا جس نے ساری زندگی بغاوت میں گزار دی، جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی سجدہ نہیں، ایک بھی رکوع نہیں، ایک بھی تسبیح نہیں، شباب کی مستی تھی، جوانی کا نشہ تھا، دولت کی ترنگ تھی، برادری اور پارٹی کا غرور تھا،
علاقے میں چودھری کہلاتا تھا، خان کہلاتا تھا، شملہ اونچا رکھتا تھا، اس کی فرعونیت سے اللہ کے کمزور بندے لرزتے تھے، کبھی میرے در پہ نہیں جھکا، لیکن اب زندگی کی شام ہو گئی، آنکھوں سے بینائی چلی گئی، زبان بولنے کے قابل نہ رہی، کان سننے سے باغی ہو گئے، بالوں میں چاندی اتر آئی، سر کانپنے لگا، کمر جھک گئی، معدہ کچھ ہضم نہیں کرتا، بیماریوں نے یلغار کر دی، اولاد نے بھی نگاہیں پھیر لی، معاشرے نے بھی منہ موڑ لیا، سب سے بڑا حادثہ جیب خالی ہو گئی۔ اب یہ بوڑھا انسان ساری زندگی بغاوت میں گزارنے والا جب ساری کائنات سے مایوس ہوتا ہے تو پھر آنسو کی برسات میں میرے در پہ آتا ہے کہ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ دیکھ میرے معبود، دامن میں تو کچھ نہیں ہے، تجھ سے مانگتے ہوئے بھی حیا آتی ہے کہ ساری زندگی خطاؤں میں گزر گئی، لیکن تجھے نہ پکاروں تو کہاں جاؤں، تیرے سوا تو میرا ہے ہی کوئی نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب، او میرے پیغمبر، اچھی طرح جانتا ہوں اس بوڑھے کو، لیکن آج اسے ٹھکرا دوں، اسے اپنے در سے بھگا دوں، میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے۔ مولانا عبد المجید شاہ صاحب ندیم، ناظم اعلیٰ مجلس فقہ اہل سنت، علماء دیوبند، تانا بھی نہیں دیتا، معاف کر دیتا ہے۔ نافرمان بیٹا، اکلوتا بیٹا، سال ہا سال کے بعد جب شرمندہ ہو کر اپنے باپ کے پاس آتا ہے، راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، پدری محبت کا مارا ہوا باپ راضی نہ ہوگا تو کہاں جائے گا، بیٹے کو سینے سے تو لگا دیتا ہے لیکن تانا ضرور دیتا ہے، تو کتنا نالائق ہے، فلاں موقع پر میرا دل دکھایا، فلاں مرحلے پر میری بات نہ مانی، فلاں زندگی کے موڑ پر تو نے میری دل آزاری کی۔ باپ بھی بیٹے کو تانا دے کر معاف کرتا ہے، لیکن رب العالمین اپنے گناہگار بندے کو تانا بھی نہیں دیتا، معاف کر دیتا ہے۔ بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟